ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين قال تبارك وتعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى قال تبارك وتعالى إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم عن أمير المؤمنين حفظ عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات لكل امرئ ما نوى فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه البخاري أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، اسلامی سال محرم سے شروع ہوتا ہے، ذی الحج پہ ختم ہوتا ہے، جس کے 4 دن رہ گئے ہیں صرف. آج 26 ہے. مسلمانوں کا سارے کام جو ہوتے ہیں وہ قمری سال جس کو کہتے ہیں ہم، اسلامی سال، اس کے مطابق زکوٰۃ کا ادا کرنا، نمازوں کا، رمضان کا آنا، ہر حکم جو ہے اسی یعنی قمری سال کے شمار ہوتے ہیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں اسلامی مہینوں کے نام بھی نہیں آتے. انگریزی سال شروع ہوتا ہے تو مبارکیں آنی شروع ہو جاتی ہیں، لیکن محرم شروع ہوتا ہے تو کوئی پوچھتا ہی نہیں، نہ کوئی مبارک دیتا ہے. رونا گزانا شروع ہو جاتا ہے ہر طرف. تو اسلام کے اندر ہر چیز جو ہے اس کا ایک معیار ہے. معیار کیا ہے؟ وہ نیت ہے. انسان سارے کا سارا 24 گھنٹے انسان کام کرتا ہے، کوئی نہ کوئی کام کرتا ہے، اسے عمل کہتے ہیں. اور عمل کے پیچھے نیت ہوتی ہے کہ کس نیت سے کر رہا ہو. تو آج ہمارا جو موضوع ہے، محور گفتگو ہے، وہ یہی ہے کہ سارے عملوں کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہے. ایک نیت اور عمل یہ آپس میں لازم ملزوم ہیں. جیسی نیت انسان کرتا ہے ویسے ہی اس کے عمل کے نتائج ظاہر ہوتے ہیں. بلکہ یوں کہیں کہ اسلام کے اندر نیت جو ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے بیج ہوتا ہے. بیج، کسی پھل کا بیج ہے، اگر بیج صحیح نہیں ہوگا تو وہ پودا صحیح نہیں بنے گا، اس کے پھل پھول شاخیں اور ہر چیز ناقص ہوگی. لیکن اگر بیج صحیح ہے، ظاہر ہے بیج بونے والا بیج کو بھی دیکھتا ہے، زمین کو بھی دیکھتا ہے، موسم کو بھی دیکھتا ہے، پھر اس کی پرورش بھی کرتا ہے، پھر جا کے اس کے پھل سا نتیجہ اس کو ملتا ہے.
جتنا اس کی دیکھ بھال اچھی کرے گا، بیج اچھا ہوگا، زمین میں نرم ہوگی، موسم اس کا ہوگا اور پھر اس کی دیکھ بھال بھی کرتا رہے تو وہ اس کے نتیجے بھی اچھے ملیں گے، اس کو پھل پھول ملیں گے، برکتیں ملیں گی، خوشی ملے گی، دنیا کا بھی فائدہ اور آخرت کا بھی فائدہ ہوگا۔ تو اس لیے اس امام بخاری رحمۃ اللہ نے بخاری شریف کو شروع کیا ہے تو سب سے پہلے یہی حدیث ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف سے روایت کی گئی ہے کہ انسان جو ہے ہر کام جو کرتا ہے پہلے اس کی نیت کرتا ہے، پھر اس کے آداب ہیں، پھر اس کا مقصد ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں اس کے اندر آپ کو انشاءاللہ بتاؤں گا۔ قرآن پاک کی جو میں نے آیت پڑھی ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، اللہ فرماتے ہیں میں نے حکم نہیں دیا کوئی بھی مگر یہ کہ دین کو خالص اللہ کے لیے کرے۔ اللہ نے سورۃ دہر کے اندر فرمایا هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا انا هديناه السبيل اما شاكرا واما كفورا۔ انسان کی تخلیق کے متعلق اللہ نے ذکر کیا کہ انسان تجھے یہ بھول گیا ہے کہ تیرا دنیا میں کوئی نام و نشان نہیں تھا، ذکر نہیں تھا، ہم نے تجھے مرد اور عورت کے ملنے سے ایک انسان کو تخلیق کیا، اب دو راستے تجھے بتا دیے ہم نے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، تیری مرضی ہے شکر کر یا ناشکری کر۔ یہ اس کا اختیار کسی چیز کو نہیں ہے اس کائنات کے اندر، نہ نباتات کو ہے، نہ جمادات کو ہے، نہ حیوانات کو ہے، کسی کو نہیں ہے۔ انسان اور جنوں کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ وہ شاکر اللہ کی نعمتوں کی قدر کریں یا ناشکری کریں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے۔ ایسے اختیار کو غلط استعمال کرتے ہوئے انسان جو ہے بھٹک جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام ہے کیا، اسلام سمجھا ہی نہیں ہم نے۔ اسلام بھی سمجھتے ہیں نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، زکوٰۃ، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام اللہ نے کہا میں نے انسانوں کو اور جنوں کو پیدا کیا ہے اپنی عبادت کے لیے۔ عبادت کیا ہے؟ دل میں اللہ کا خوف ہو، دل میں اللہ کی محبت ہو اور شوق عبادت ہو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں سے محبت ہو، سنتوں سے محبت ہو، اس کا نام عبادت ہے، اس کا نام اللہ کا شکر ہے۔ اگر انسان اپنی مرضی سے اٹھتا ہے، اپنی مرضی سے کھاتا ہے، اپنی مرضی سے کپڑے پہنتا ہے، اپنی مرضی سے شکل بناتا ہے، اپنی مرضی کے روزگار کرتا ہے، اپنی مرضی سے سارے کام کر رہا ہے، نیت کیا ہے؟ میری دنیا بن جائے، میرا مکان اچھا بن جائے، میری اولاد اچھی ہو جائے، میری گاڑی اچھی ہو جائے، دنیا والے میں جاؤں سلام کریں، مجھے عزت کریں جہاں جاؤں میں۔ اس کی اور کوئی نیت نہیں انسان کی اگر، تو یہ خسارے میں ہے۔ نیت اس کی یہ ہونی چاہیے انسان کی کہ مجھے اللہ نے پیدا کیا ہے، مجھے ہاتھ نہ ہوتے تو میرا کیا ہوتا، میں کیسے کام کرتا، میری آنکھیں نہ ہوتی تو پھر کیا ہوتا، میرے کان نہ ہوتے، میرے پاؤں نہ ہوتے، میں چلتا کیسے۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں انسان جب اس سوچتا ہے کہ مجھے اللہ نے دیے ہیں، اب میں ان چیزوں کو اللہ کی مرضی سے، اپنی مرضی سے نہ میں آیا ہوں، نہ میرا جسم اپنی مرضی سے بنا ہے، نہ میری صورت اپنی مرضی سے بنی ہے، نہ کچھ جگہ پیدائش کی میں اپنی مرضی سے ہے، سب کچھ اس کی مرضی سے ہے۔ اب مرنا بھی اسی کی مرضی سے ہوگا، موت بھی اسی کی مرضی سے ہوگی، اور درمیان میں جو تھوڑی سی میری زندگی ہے میں اس کو اپنی مرضی سے کیوں گزاروں؟ یہ بھی تو میں اسی کی مرضی سے گزارنی چاہیے۔ اگر انسان اس بات کو سوچتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے مجھے بنا دیا، اور پھر میں مر کے جاؤں گا کہاں؟ قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اس مال کی بڑھوتری نے، مال کو بڑھانے کی فکر میں اس قدر غافل ہو گیا اللہ سے کہ قبروں میں تو پہنچ گیا، قبر پہ پہنچ گیا، قبرستان تک پہنچ جاتا ہے۔ اور دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، دنیا میں یہی جو چیزیں ہیں، مال اور اولاد،
ان میں پڑھ کر تم اتنے غافل ہو گئے ہو کہ خدا کو بھول گئے ہو، اس خدا کو جس نے تمہیں پیدا کیا، اس خدا نے جس نے تمہیں بولنے کی طاقت دی، سننے کی طاقت دی، سوچنے کی طاقت دی، چلنے پھرنے کی طاقت دی۔ اگر پیشاب آپ نہیں روک سکتے، اللہ نہ روکے اس کو، کون روک سکتا ہے؟ انسان کی ہر طاقت جو ہے وہ اللہ نے اس کو دی ہوئی ہے، وہ اختیار میں اس کو دے دی ہے۔ اب وہ مرضی ہے اس کو غلط جگہ استعمال کرے یا تو نیت سے مراد کیا ہے انسان کی؟ اللہ کی رضا ہو، اللہ کی رضا والے کام کروں گا، اللہ کی رضا والی زندگی گزاروں گا، اللہ کی رضا والی کمائی، اللہ کی رضا والے بچے ہوں گے، اللہ کی رضا والی میرا بیٹھنا ہوگا، میرا اٹھنا ہوگا، میرا کھانا پینا، میری صورت اور سیرت، میری سب اللہ کی رضا والی۔ اب وہ کہاں سے ہمیں ملے گی؟ یہ بات نبی علیہ السلام کے حکموں سے ملے گی۔ ابھی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی اس میں بھی اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ انسان کا نیک اعمال سب ہم کرتے ہیں، ہر ایک کرنا چاہتا ہے، لیکن شکل سب کی ایک ہی ہے۔ اب نماز سب پڑھ رہے ہیں، نماز ایک شکل ہے، شکلی صورت ہے، لیکن اس میں کوئی بازار میں پھر رہا ہے، کوئی کاروبار میں لگا ہوا ہے، کوئی کیا خیال ہے، کوئی کیا خیال ہے، گاڑی چلا رہا ہے نا ڈرائیور پیچھے جیسے بیٹھے ہوتے ہیں، ایسے امام صاحب نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں، ہم سارے اپنے اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ اب یہ نماز نہیں ہے، شکل سب کی ایک ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے اسی طرح رکوع بھی کرتا ہے، سجدہ بھی کرتا ہے، لیکن ایک آدمی اس کی نیت کیا ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اس نے مجھے بلایا ہے، اس نے میرا اعزاز کیا، میرا اکرام کیا، اپنے گھر میں مجھے بلایا ہے، میں اچھی طرح بند ٹھن کے جاؤں، دنیا کا کوئی حاکم مجھے بلائے تو میں بڑے اچھے کپڑے پہن کے جاؤں گا، گھنٹہ شیشے کے سامنے کھڑا اپنے آپ کو سنواروں گا، پھر فخر کروں گا وزیر اعظم نے مجھے بلایا، میرے ساتھ ہاتھ ملایا۔ اب یہ نہیں سوچتا کہ مجھے اللہ نے اپنے پاس 5 وقت بلا رہا ہے، کیوں بلا رہا ہے؟ تاکہ میرے اور بندے کا تعلق قائم رہے، اس کو خیال رہے کہ میں خود دنیا میں نہ آیا ہوں، نہ میں اپنی مرضی سے زندگی گزار سکتا ہوں، نہ اپنی مرضی سے کھا سکتا ہوں، نہ پی سکتا ہوں، اور نہ اپنی مرضی سے دنیا سے جا سکتا ہوں، سب کچھ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور پھر اللہ کو میں راضی کر کے جاؤں دنیا سے، کیونکہ اللہ نے قرآن میں فرمایا یوم یقوم الناس لرب العالمین، اے انسانوں تم سب اپنے خدا کے سامنے کھڑے کیے جاؤ گے قیامت کے دن، ہر انسان سے پوچھا جائے گا ایحسب الانسان ان یترک سدی، اے انسان تو سمجھتے تجھے چھوڑ دوں گا؟ میں ایسے ہی پیدا کر دیا، تیری خدمت کے لیے زمین بنائی، تیری خدمت کے لیے آسمان بنائے، تیری خدمت کے لیے سورج اور چاند بنائے، تیری خدمت کے لیے سمندر اور ہوائیں بنائیں، موسم بنائے، گرمی سردی بنائی، یہ سب تیرے خادم ہیں، فرشتے بھی تیرے خدمت کے لیے بنائے ہیں، فرشتے کوئی مسجود ملائک۔ انسان کو سجدہ کرنے کا حکم اللہ نے دیا فرشتوں کو، کیوں دیا؟ انسان کی عظمت تھی، انسان کی قدر تھی اللہ کے پاس، وہ قدر علم سے آتی ہے انسان کو جو علم اللہ نے دیا تھا وہ فرشتوں کو نہیں دیا۔ اب فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ، جب ہم یہاں بیٹھے ہیں اس وقت، ہم اللہ کے گھر میں آئے ہوئے ہیں، اللہ کی یاد کرنے آئے ہیں، اللہ کی باتیں سن رہے ہیں، اور اس نیت سے سن رہے ہیں کہ اللہ میں جو سن رہا ہوں اس مجھے عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے گا، یہ نیت ہماری یہ ہے۔ اس پر اللہ فخر کرتے ہیں کہ جب کچھ بندے میرے اکٹھے ہو کر ایک جگہ مجھے یاد کرتے ہیں تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں کہ یہ کیوں اکٹھے ہوئے؟ فرشتوں کا ایک گروہ پھر رہا ہوتا ہے، اور جب ہم اکٹھے ہو کے بیٹھتے ہیں تو فرشتے آسمان تک یہ سلسلہ جاتا ہے، اللہ ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیوں بیٹھے ہوئے تھے، کیوں آئے تھے؟ فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ آپ سے خوف سے، آپ کی محبت میں، جنت کی شوق پہ اور جہنم کے خوف سے آئے ہیں، اور اللہ فرماتے ہیں تم گواہ رہو کہ میں نے ان سب کو بخش دیا ہے۔ ایک فرشتہ کہتا ہے اللہ وہ تو ایک ایسے ہی گزر رہا تھا مسجد میں آ کے بیٹھ گیا محفل میں، کہ یہ محفل ایسی نہیں ہے جس میں کوئی محروم رہے، وہ تو تھوڑی دیر کے لیے آیا میں نے اس کو بھی بخش دیا ہے۔ اللہ تو بہانے ڈھونڈتے ہیں ہمارے بخشش کے، لیکن ہم جو ہے کیا انسان کے ساتھ اللہ نے ایک دشمن شیطان ہے اور ایک ہمارا دشمن ہمارا نفس ہے، یہ امتحان کے لیے ہمیں عطا فرما دیے۔ اب انسان اس نفس کی جب مانتا ہے، نفس کہتا ہے ایسے شکل بنا، اسے بنا لیا، نفس کہہ گیا ایسے کپڑے پہن، کالے کپڑے پہن، نیلے پہن، اللہ کے رسول نے کیا بتایا؟ سفید کپڑے پہنا کرو۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا جب کپڑا رنگدار ہوتا ہے، ہر کپڑا اللہ کی تسبیح پڑھتا ہے، رنگدار ہو یا سفید ہو، لیکن یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، ہر چیز اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے، زمین میں بھی آسمان میں۔
کپڑے بھی تسبیح پڑھتے ہیں، لیکن سفید کپڑا جب میلا ہو جاتا ہے تو تسبیح چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی تسبیح نہیں پڑھتا۔ اب رنگدار کپڑا میلا ہو تو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ میلا ہے کہ سفید ہے، کہ خراب ہے کہ نہیں خراب۔ اپنے مردوں کو سفید کفن بناؤ، حج عمرے پہ جاتے ہیں سب دیکھتے ہیں اب سفید احرام بنا ہوتا ہے، یہ حکم ہے، کیونکہ ذرا سی بھی گند نقطہ لگے گا، نشان لگے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا میرا کپڑا خراب ہو گیا۔ اور 1 روپے کے برابر پلیتی لگ جائے کپڑے کے اوپر، اس سے نماز نہیں ہوتی، نماز نہیں ہوتی۔ تو اس لیے اللہ کے رسول سے پوچھیں کہ رسول اللہ میں آپ کا امتی ہوں، تو آپ کو جو چیز پسند ہوگی وہ مجھے بھی پسند ہے، جو آپ کو ناپسند ہے مجھے بھی ناپسند ہے جی۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کھانا کھا رہے ہیں، بیٹا بھی ساتھ کھا رہا ہے، اور کھانے میں جو شوربے میں کدو ڈھونڈ کھا رہے تھے، تو بیٹے نے پوچھا ابو یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ کہ کہا حضور کو کدو بڑا پسند تھا میں اس لیے کدو کھا رہا ہوں۔ تو بیٹے نے کہہ دیا مجھے پسند نہیں۔ ساری زندگی اس بیٹے سے بات نہیں کی کہ اللہ کے رسول کو ایک بات پسند ہے، رسول کہتا ہے مجھے پسند نہیں۔ یہ ہے، اولاد کو نہ دیکھو، بیوی کو نہ دیکھو، بچوں کو نہ دیکھو۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہی سبق دیا کہ اللہ کے حکم کو دیکھو، بچہ قربان کرنا پڑ جائے تو قربان کر دو، بیوی قربان کرنی پڑی ہے تو کر دو، اپنی جان آگ میں ڈالنی پڑ جائے تو پڑھ دو، میری رضا کی حقیقت ہے جی۔ قل آمنت باللہ ثم استقم، جب تم نے کہہ دیا میں اللہ پر ایمان لایا ہوں تو پھر قائم رہو اس پہ۔ لو حرقت، تمہیں جلا دیا جائے، یا قتلت، تمہیں قتل کر دیا جائے، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے۔ اور صحابہ سے ایسے ہوتا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ حضور کے سکے چچا ہیں، جنگ احد میں آپ کو جب قتل کیا وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ میں صحابی بن گئے، تو 11 ٹکڑے کیے ان کے، کلیجہ نکال کے اس عورت کو، ابو سفیان کی بیوی کے باپ کو قتل کیا تھا حضرت حمزہ نے جنگ بدر کے اندر۔ اس بدلے کے اس وحشی بن حرب بڑا تیر انداز سے، اس وقت کافر تھے جنگ احد کے وقت، تو ان کو افزانہ دیا، یعنی انعام دیا کہ تجھ کلیجہ نکال کے لا، میں اس کو چباؤں گا پھر ڈٹنا ہو جائے گا۔ کلیجہ نکال کر لے کر گئے۔ یہ کیوں تھا؟ اللہ کی رضا کے خاطر۔ 70 صحابہ جنگ احد میں شہید ہوئے، قربانیاں دی انہوں نے۔ وہ قربانی ہم بھی کرتے ہیں نا، ہم رسم پوری کرتے ہیں، قربانی کی یہ رسم پوری ہو گئی۔ یہ پتہ نہیں کہ مقصد کیا ہے قربانی کا۔ ابراہیم علیہ السلام نے سمجھا دیا انسانیت کو، قیامت تک کے آنے والوں کے لیے، کہ قربانی کا مقصد کیا ہے۔ اپنی خواہشات کی قربانی دو۔ نیند کا وقت ہے، بستر گرم ہے، بیوی اپنے پاس لیٹی ہوئی ہے، بڑا خوش ہو رہا ہے، ادھر مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم، قربانی نہیں دیتا۔ نیند پیاری ہے، بیوی پیاری ہے، ٹھنڈ سردی گرم بستر ہے وہ پیارا ہے۔ جہاں خواہش انسان کا نفس ہے وہ کہتا ہے جو کچھ اس کی مانتا ہے، اللہ کے نہیں مانتا۔ قرآن یہی کہتا ہے ارأیت من اتخذ الہہ ہوا وأضلہ اللہ علی علم ختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ۔ اس شخص کو دیکھو جس نے اپنے نفس کو خدا مان لیا ہے، اس کی مانتا ہے، اللہ کی نہیں مانتا، اللہ اور رسول کی نہیں مانتا، نفس کی مانتا ہے۔ جیسے نفس کہے گا وہ کرے گا، جیسے نفس کپڑے پہنے گا۔ اب حضور نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جس قوم کی شکل صورت بناؤ گے اسی میں قیامت میں اٹھائے جاؤ گے۔ کتنی بڑی خطرناک بات ہے یہ کہ ہم انگریزوں کی شکل بناتے ہیں، ان جیسے کپڑے پہنتے ہیں، ان جیسی ٹائیاں بنتے ہیں، اور بڑا فخر سے کہتے ہیں ترقی یافتہ ہیں یہ وہ لوگ، ہم بھی ترقی یافتہ ہو جائیں۔ ہماری ترقی کیا ہے؟ حضور نے کپڑے کیسے پہنے تھے، کہاں تک سلوار رکھنے کا حکم ہے، کہاں تک بازو کا حکم ہے، سر پہ رکھنے کا کیا حکم ہے۔ نماز کے اندر ایک نماز صرف حرکت نہیں، اوپر نیچے حرکت کر لی نماز ہی، نماز کے آداب ہے۔ نماز کی کیا آداب ہیں؟ سب سے بڑا ادب یہ ہے نماز کا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے سارے کام چھوڑ دو، سارے کام چھوڑ۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہم نے نماز کو مقرر اوقات میں فرض کیا ہے۔ ابھی پڑھ لوں گا، ابھی کمیٹی میں میٹنگ ہو رہی ہے بعد میں پڑھ لوں گا، ابھی مہمان آ گیا اچھا بعد میں پڑھ لوں گا، نہیں۔ سارے کاموں میں سب سے اللہ نے ساری عبادات میں سارے حکموں کو زمین پہ بھیجا ہے، لیکن نماز کے لیے اللہ نے آسمان پہ بلایا۔ اللہ نے نبی علیہ السلام کو معراج کرا، نماز کا تحفہ عطا فرمایا۔ 50 نمازیں تھیں، موسیٰ علیہ السلام
نہیں، حضور سے پوچھا کیا لائے ہو تحفہ؟ نمازیں. فرمایا میری امت 2 نمازیں نہیں پڑھتی اور یہ آپ کی امت 50 کیسے پڑھے گی؟ کتنا احسان ہے. کئی مرتبہ حضور بار بار گئے، اللہ کا دیدار بھی کیا، اللہ سے باتیں بھی ہوئیں اور احسان کیا. 50 کے بھائی 5 نمازیں ہوئی، ثواب 50 کا ہی ملتا ہے. یہ نہیں ثواب لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی کلموں میں تبدیلی نہیں ہوتی. لیکن ہم جو ہیں نماز کی اہمیت نہیں ہے، سب کاموں کی اہمیت ہے، نماز کی کوئی اہمیت نہیں. رمضان آتا ہے لوگ مسجد میں آتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، رمضان ختم ہوتا ہے نماز بھی ختم ہو جاتی ہے. کام پہلے ہے، دین پہلے ہے. ایک چھوٹے سے بچے سے کہو نا گنتی گنو، وہ کہے گا 1 2 3 4، تو آپ اس کو کہتے ہیں تم غلط ہو. 1 2 4 3 ہوتے ہیں، وہ بھی کہے گا نہیں 1 2 3 4 ہوتے ہیں. چھوٹا سا بچہ. ایک انجینئر اور ڈاکٹر بڑے پڑھے لکھے آدمی کو کہو جی آپ گنتی کریں، وہ بھی کہے گا 1 2 3 4، تو آپ اس کہیں آپ غلط ہیں. وہ کہے گا جی آپ غلط ہیں، 1 2 3 4 ہوتے ہیں. دین کے اندر 3 لفظ ہیں، دال یہ اور نون. دنیا میں 4 لفظ ہیں، دال نون اور یہ اور الف. پہلے 3 ہے پھر 4 ہے. دین پہلے ہے، دنیا بعد میں ہے. اگر آپ دنیا کو 4 کی جگہ دنیا کو پہلے رکھ دیں اور دین 3 کو بعد میں رکھ دیں، سارے زمانے معاملات غلط ہو جائیں گے، سارے حساب غلط ہو جائیں گے. دنیا کے اندر بھی ناکام، آخرت کے اندر بھی ناکام، کوئی کامیابی نہیں. ایک چھوٹی سی مثال میں دے رہا ہوں آپ کو کہ انسان جو ہے یہ سوچتا نہیں، دین کو پیچھے رکھے گا، دنیا کو پہلے. گاہک آ گیا پہلے اس کو سودا دے دوں، نماز بعد میں پڑھ لوں گا، جی کوئی بات نہیں. لاکھ روپے کا گاہک ہے. میرے کلینک میں ایک دفعہ ایک جنرل صاحب آ گئے بیوی کو لے کر، ادھر مغرب کی اذان ہو رہی، تو میں نکل رہا ہوں، وہ کہتے جی میں بیوی کو لے گا، اس کو بڑی تکلیف ہے تو اس کو. تو میں نے کہا جی اذان ہو رہی ہے، بلا رہے ہیں مسجد میں، جس کی صحت میں شفا ہے، اس نے مجھے بلایا ہے. میں اگر نماز چھوڑ کے آپ کو کروں گا، دوائی دوں گا تو میں مجرم بن جاؤں گا. نے کہا جی مریض دیکھنا بھی تو عبادت ہے. میں نے کہا جی ہوگی عبادت، لیکن اللہ کی رضا نہیں ہو تو پھر عبادت نہیں ہوتی. مریض دیکھنا، مریض دیکھوں گا اللہ کی رضا کے لیے تو پھر عبادت بنے گا. تو اللہ اس وقت کو حکم اللہ کا کیا ہے کہ نماز کے لیے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح. یعنی نماز کی اہمیت نہیں ہے، بیوی کی مرض کی اہمیت ہے، ہر چیز کی اہمیت ہے، لیکن ہمارے پاس نماز کی اہمیت نہیں ہے. جیسے کپڑے ہو ویسے ہی پہن کے آ جاؤ. اور قرآن کہتے ہیں یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب مسجد میں آؤ نماز کے لیے، سجدے کے لیے، زینت کا لباس پہن کے ہو، جو تمہیں اچھا سے اچھا لباس پہن کے ہو. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر. اے آدم کی اولاد، ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے، اور لباس کے اندر صفتیں ہونی چاہیے، رزق حلال کا ہونا چاہیے. نمبر 2 گرمی سردی سے تمہیں عبادت میں بچاؤ کرے. نمبر 3 شرم و حیا ہونا چاہیے اس کے اندر. سجدے میں جا رہے ہو ننگے تو نہیں ہو رہے، پیچھے سے پتلون پہنی ہو تو سارا ٹائٹ لباس ہوتا ہے، ہر چیز نظر آ رہی ہوتی ہے. یہ لباس ہمیں پتہ ہی نہیں ہے نماز کی اہمیت کیا ہے. جو مرضی سر پہ سوٹ پہن کے آ جاؤ، نیکر پہن کے آ جاؤ، گندا لباس، بدبو آ رہی ہے، سگریٹ کی بو آ رہی ہے، کھڑا ہوتا ہے آدمی، کھڑا نہیں ہو سکتا اس کے ساتھ. سارے نشے حرام ہیں. یحل لهم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ. اللہ کے نبی کو ہم نے بھیجا ہے، تمہارے لیے وہ چیزیں حرام کر دی ہیں جو تمہیں نقصان پہنچاتی ہیں، تمہارے روح کو اور جسم کو، اور تمہارے لیے وہ چیزیں حلال کرتے ہیں جو تمہارے جسم کو اور روح کو فائدہ دیتی ہیں. نشہ جسم کو بھی نقصان دیتا ہے، روح کو بھی نقصان دیتا ہے. بدبو آ رہی ہوتی ہے، موت کے وقت فرشتہ جب روح نکالنے آتا ہے تو منہ کو سونگتا ہے، بدبو آ رہی تو مارتا ہے منہ کے اوپر. زبان سے غیبت کرتا تھا، زبان سے جھوٹ بولتا تھا، اس کی بدبو آ رہی ہوتی ہے. ایک آدمی جب جھوٹ بولتا ہے، حدیث پاک نے حضور نے فرمایا 2 میل فرشتہ اس کی بدبو سے پرے چلا جاتا ہے. یعنی غیبتیں ہم کرتے ہیں تو اپنی ماں باپ کی کریں تاکہ ان کی اپنی نیکیاں ان کی طرف جائیں اور ان کے گناہ ہماری طرف آ جائیں. فلانا حاکم برا ہے، فلانا برا ہے، فلانا برا ہے، کوئی برا نہیں ہے. حضور نے فرمایا تمہارے حکم جو میں دے رہا ہوں اپنے حکماں کا تابعداری کرو، اگر خلاف شریعت ہے تو نہ کرو. اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہ اللہ کا حکم ہے. بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، بچوں کے، یہ اللہ کا حکم ہے. پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ اللہ کا حکم ہے. پہنچانے والے اللہ کے رسول ہیں. تو ہر کام جو ہم کریں اس میں سوچیں کہ حکم کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. اللہ کا ہے. لباس میں کیسا پہنوں، بچوں کے ساتھ کیا سلوک کروں، پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک کروں، مسافر ہوں میرا پڑوسی ہے اس کے ساتھ کیا سلوک کروں، بڑوں کے ساتھ کیا کروں، چھوٹوں کے ساتھ کیا. اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس نے انسانوں کے حقوق ان کو دیے ہیں، ورنہ عورت کو
غلام سمجھا جاتا تھا. جب وہ ناپاک ہو جاتی مہینے میں تو اس کو کمرے میں بند کر دیا کرتے تھے, کھانا بھی دے کر اس کو لکڑی کے ساتھ کھانے کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے. اسلام نے ساری حقوق بتائے, بیویوں کے حقوق بتائے, پڑوسیوں کے بتائے, بچوں کو بتائے, اپنا حقوق بھی بتایا کہ انسان تیرا اپنا بھی حق ہے اس کو دوزخ کے بچا. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم وعلیکم نارا, اپنے بچوں کو بھی بچاؤ, اپنے آپ کو بھی دوزخ کی آگ سے بچاؤ. وہ بڑی سخت جگہ ہے. اور جنت دوزخ کو اللہ نے نہیں دکھایا, ہمیں غیب کا یقین کرنا چاہیے. نہ اللہ کو دیکھا, نہ جنت کو دیکھا, نہ دوزخ کو دیکھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی سے قرضہ لیا, اور قرضہ اس کو واپس کر دیا. اب وہ یہودی تھا, وہ دوبارہ مانگنے آ گیا. اب حضور سے کہہ رہا ہے مجھے آپ نے کہا تھا قرضہ فلاں وقت میں دوں گا تو آپ نے نہیں دیا. انہوں نے کہا میں نے تو ادا تجھے کر دیا. اب جھگڑ رہے تھے, ایک صحابی آ گیا. اس صحابی نے کہا یا رسول اللہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا فلاں وقت میں نے اس سے قرضہ لیا تھا اور میں نے اس کو دے دیا ہے, گواہ تو کوئی ہے نہیں ہے. اس نے کہا میں گواہ ہوں آپ کا. وہ یہودی کہتا ہے تو اس وقت کہاں تھا؟ اس نے کہا اللہ کے رسول کبھی جھوٹ نہیں بولتے ہیں. اللہ کے رسول دنیا میں آئے ہیں, ہم آنکھوں سے جنت دوزخ کو نہیں دیکھا, لیکن آپ نے ہمیں بتا دیا, ہم اتنا یقین دیکھ کے بھی نہیں آتا جتنا آپ کے قول پہ ہمیں یقین ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اقوال اور آپ کی یہ آج میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھی, اس میں صاف واضح طور پہ انسان کو یہ بتا دیا ہے. اور قیامت کے دن آج بجلی تولتے ہیں نا میٹروں کے ذریعے, قیامت کو عمل بھی تولے جائیں گے. نضع الموازین القسط لیوم القیامت فلا تظلم نفس شیئا, ہر انسان کا عمل تولے جائیں گے. جس کے عمل اچھے زیادہ ہوں گے وہ کامیاب ہو جائے گا, اس کا نامہ عمل دائیں ہاتھ میں مل جائے گا. اور جس کے اعمال فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ, ذرہ برابر بھی نیکی تمہاری ہوگی اور لکھی ہوگی. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا. انسان کہے گا وہ کیسا نامہ اعمال میں سے تو ذرا برابر چھوٹی سی چیز بھی لکھی ہوئی ہے. ہم سمجھتے ہیں کوئی لکھ نہیں رہا, کوئی سن نہیں رہا, جو مرضی کر لیں. ہمارا چلنا پھرنا, بیٹھنا اٹھنا, بولنا, ہر چیز نوٹ ہو رہی ہے, ویڈیو بن رہی ہیں. قیامت کے دن موت کے وقت اس کو دامہ اس کے الزمہ اس کے گلے میں لٹکا ہوا ہوگا, اور کہا جائے گا اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا, اپنا نامہ اعمال پڑھ لے اور خود حساب کر کے تو کہاں جائے گا. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. دائیں بیٹھا ہوا ہے رقیب نگران, لکھ رہا ہے, نیکیاں لکھ رہا ہے. بائیں طرف بیٹھا ہوا ہے, برائیاں لکھ رہا ہے. اور 6 گھنٹے حدیث میں آتا ہے انتظار کرتا ہے اس فرشتہ, اس کو یہ کہتا ہے اس کی برائی نہ لکھو, ہو سکتا ہے یہ نیکی کر لے اور اس کی برائی اللہ کو مٹاتا. تو ہم سے کوئی غلطی ہو جائے فوراً توبہ کریں, اللہ سے معافی مانگیں کہ اللہ معاف کر دے. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم. کوئی بھی تم سے غلطی ہو جائے وہ جہالت سے ہوتی ہے. ایک عالم غلطی کر رہا ہوتا ہے, پڑھا لکھا ہے, لیکن اس سے بھی کوئی گناہ ہوتا ہے تو وہ جہالت ہے. فوراً توبہ کریں, 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ سے معافی مانگیں, اللہ معاف کر دیتے ہیں. اللہ کہتے ہیں اس بندے کو یقین ہے کہ میں معاف کر سکتا ہوں. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ. وہ توبہ قبول نہیں ہوتی جو موت کے وقت کہتا ہے میں اب توبہ کرتا ہوں. فرعون نے بھی کہا تھا میں توبہ کرتا ہوں, اللہ نے کہا اب الان, اس سے پہلے دنیا میں فساد کرتا رہا ہے. جبرائیل علیہ السلام کے منہ میں کیچڑ بھر رہے تھے کہ توبہ اس کی قبول نہ ہو جائے. تو توبہ موت کے وقت قبول نہیں ہوتی. موت کے فرشتے نظر آ رہے ہیں, ابھی ہم نظر نہیں آ رہے, فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ, ہمیں نہیں نظر آ رہے. لیکن فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید, انسان کی آنکھیں کھول دی جاتی ہیں, موت کے فرشتے کو دیکھتا ہے. گھر سے لے کر قبر تو اس کے لائنیں لگی ہوتی ہیں نیک لوگوں کے لیے, تحفے پیش کر رہے ہوتے ہیں, بشارتیں دے رہے ہوتے ہیں, اور کہہ رہے جلدی کرو مجھے اپنے مقام پہ پہنچاؤ. اور جو اللہ سے ملنے کی ملاقات کی, من کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا. جس کو شوق ہے نا اللہ سے ملنے کا, وہ نیت صاف کر کے نیک اعمال کرے. نیت اس کی کیا ہو, میرا رب راضی ہو جائے. آج نماز پڑھتے ہیں ہم دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں, عادت پوری کرتے ہیں, دکھاوا لوگوں کو نمازی ہے بڑا آج کر رہے ہیں, حاجی صاحب لکھ کے دیکھ, نمازی صاحب بھی لکھتے ساتھ لکھ دو. کیمرہ مین کو بلاؤ, کسی کے ساتھ نیکی کر رہا ہے تو اخباروں میں آج. وہ کیا ضرورت ہے, جس کے لیے تم دے رہے ہو تو تمہیں دیکھ رہا ہے. اس کو حضور کہتے ہیں شرک اصغر, یہ شرک ہے. من صلی ریائی فقد اشرک, من تصدق ریائی فقد اشرک, من صام ریائی فقد اشرک. جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا.
لیکن اشرکت لیحبطن عملک، جب تم شرک کرو گے تمہارے سارے عمل ہم واش کر دیں گے، ختم کر دیں گے، ایک عمل بھی باقی نہیں رہے گا۔ یہ شرک اللہ کو اتنا ناپسند ہے، اللہ شرکاء سے پاک ہے، وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي الْأَرْضِ، ساری دنیا اور سب سے بڑا اللہ ہے، اس کو جو بڑا بننا چاہتا ہے اللہ کہتے ہیں تو نے میری چادر کو ہاتھ ڈالا ہے، دنیا میں بھی اس کو ذلیل کرتے ہیں، قیامت میں چیونٹیوں کی طرح اٹھے جائے گا۔ تکبر کرنے والے کے دل میں اگر رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا تو جنت کی اس کی خوشبو بھی نہیں آ سکے گی۔ تکبر اتنا بڑا بری، یہ دو گناہ ایسے ہیں جن کی دنیا میں سزا ملتی ہے، ایک گناہ تکبر، دوسرا ماں باپ کا نافرمان۔ جو ماں باپ ہے اللہ اس کو بھی کوئی عمل قبول نہیں کرتے، کیونکہ وہ اللہ کا حکم ہے ماں باپ کی فرمانبرداری کرو، اس نے خدا کی نافرمانی کی اور ماں باپ کی نافرمانی کی، اس کا نیکی قبول نہیں کی جاتی جب تک ماں باپ اس کے راضی نہ ہوں۔ فرمایا باپ تمہارا سخط الوالد فی سخط الرب، جس کا والد ناراض ہو گیا اس کا رب اس سے ناراض ہو گیا، اور ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو رکھا، یہ اتنی قیمتی چیز نعمتوں کے انتہا ہے جہاں پر وہ ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے۔ ماں کا نافرمان ہے، باپ کا نافرمان ہے، پڑوسیوں کو ستا رہا ہے، پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ، دھوکہ دیتا ہے، 2 نمبری مال بیچتا ہے، کلمہ بھی پڑھتا ہے، مسلمان ہوں، مسلمان کیسا مسلمان ہے تو کہ خدا کو بھی دھوکہ دیتا ہے، خدا کے نیک بندوں کو دھوکہ دیتا ہے اور اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، جو اللہ کو اللہ کے بندوں کو دھوکہ دیتے ہیں وہ اصل میں اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں، ان کو پتہ نہیں لیکن میں اپنے آپ دھوکہ دے رہا ہوں۔ تو یہ زندگی جتنے عمل بھی ہم کرتے ہیں، آج کا جو حدیث میں نے پڑھی اور آپ کو قرآن کی آیتیں فرمائی ہیں جی، انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اللہ کے بندے کھلاتے ہیں، مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے، لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، کوئی ارادہ نہیں ہوتا کہ یہ میرا شکریہ ادا کرے یا مجھ اس کا بدلہ عطا کرے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا، ایک حج پہ گیا، اس کی ایک ہی بیٹی تھی، اس بیٹی کی شادی کے لیے اس نے ایک ہار خریدا، ہار گم ہو گیا، مختصر قصہ، اس نے اعلان کیا کہ جو ہار مل گیا جس کو میں اس کو 20,000 ریال انعام دوں گا، اتنا قیمتی ہار تھا۔ جب وہ جس شخص کو ملا وہ بڑا غریب اور اسی کے گاؤں کا اس کو ملا، انہوں نے نام پڑھنے کے بعد گیا، پہچان گیا، اس نے کہا یہ تو میرے گاؤں کا ہے، یہی ہے۔ انہوں نے کہا مجھے ہار یہ ملا ہے، تیرے گم ہوا؟ اس نے کہا لیا، بڑا خوش ہوا، اس کو انعام نکال کے دیا۔ اس نے کہا میں نے انعام کے لیے نہیں واپس کیا، میں تو اللہ کی رضا کے لیے کیا ہے، اللہ راضی ہو جائے مجھ سے، مجھے اللہ بدلہ اس کا بہتر عطا فرمائے گا۔ اس نے بڑی کوشش کی، نہیں لیا، جانے لگے اسی کشتی میں وہ بیٹھا ہے، وہ بھی بیٹھا ہوا، کھانا بھی نہیں کھایا، کرایہ بھی نہیں۔ اس کے بعد کرایہ مانگا کشتی کے ناخدا نے، انہوں نے کہا میرے پاس پیسہ کوئی نہیں، اس کا کرایہ بھی دیا، کھانا بھی کھلایا ساتھ۔ اترنے لگا تو اس کے شرکاء اور رفقاء اور رشتہ دار آئے ہوئے تھے، اس نے کہا یہ شخص ہے نا، اگر میں مر جاؤں تو میری بیٹی کی شادی اس کے ساتھ کر دینا، میرا کوئی پتہ نہیں۔ اب انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو یہ بات بتا دی، کچھ دن بعد فوت ہو گیا۔ جب فوت ہوا تو اس کے پاس اس کے رشتہ دار گئے، اس نے کہا تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ اس نے کہا کھانے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ رہنے کے لیے، میں شادی کیا کروں؟ انہوں نے کہا ہم دیں گے تمہیں سب کو، تم شادی کر لو۔ اس نے کہا آمادہ ہوا، شادی ہوئی، خلوت میں گئے جو میاں بیوی، اس نے دیکھا وہ ہار پہنے ہوئی تھی۔ اس نے کہا یہ ہار کہاں سے لائی ہے؟ اس نے کہا یہ ہار میرے ابو سے گئے تھے حج پہ، انہوں نے خریدا تھا، گم ہو گیا تھا، ایک آدمی تھا، اس کا سارا قصہ انہوں نے سنایا۔ اس نے کہا وہ تو میں ہی ہوں۔ تو کہنے کہ واہ اللہ، تو نے بیوی بھی دے دی، ہار بھی دے دیا، گھر بھی دے دیا، یہ کیوں ہوا؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ فمن کان یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا، صالح عمل کرو۔ صالح عمل کیا؟ اللہ سے ملاقات کی توقع رکھتے ہو تو حضور کی سنت طریقوں پہ عمل کرو، حضور کی سنت کے خلاف پیغمبر کسے راہ گزید، ہرگز بمنزل لخواہ رسید، منزل مقصود کو نہیں پہنچ سکو گے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو چھوڑ کے زندگی گزارو گے۔ اور قرآن کہتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ عَنْ أَمْرِهِ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، وہ ڈرو لوگوں، میں میرے نبی کی مخالفت میں زندگی گزار رہے ہو، میں تمہیں عذاب میں ڈالوں گا۔ آج عذاب ہے، ہر طرف سکون نہیں ہے کسی کے پاس، ہر شخص پریشان ہے، ہر شخص پریشان ہے، سکون ڈھونڈتا ہے اسباب سکون سے، لیکن اسباب سکون نہیں دے سکتے۔ بڑے اچھے گدے ہیں، گاڑی ایئر کنڈیشن ہے، گھر ایئر کنڈیشن ہے، نوکر چاکر ہیں، لیکن سکون نہیں ہے، کھانا پڑا ہوا دل نہیں کرتا کھانے کو، رات کو گولیاں کھا کے سوتا ہے، پھر بھی نیند نہیں آتی اس کو۔ کیوں نہیں آتی؟ رستہ بھولا ہوا ہے۔ آج ہم سب رستہ بھولے ہوئے ہیں، ہر عمل جو ہم کرتے ہیں قربانی دے رہے ہیں، اللہ کو تقویٰ کی ضرورت ہے، اخلاص کی ضرورت ہے۔
اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اللہ کو تھوڑے سا عمل. حضرت معاذ رضی اللہ یمن کے گورنر بن کے جا رہے تھے, کہ یا رسول اللہ مجھ کو وصیت فرمایا معاذ تھوڑا عمل کر قلیل لیکن اخلاص والا ہوگا, اللہ اس پہ اللہ تجھ سے راضی, تیرے تھوڑے عمل پہ راضی ہو جائے گا. اگر اس میں اخلاص نہیں ہوگا تو بڑے سے بڑا عمل بھی کرو گے اللہ راضی نہیں ہوتا. عمل جو ہے حدیث پاک میں ایک قصہ بیان کر کے ختم کرتا ہوں. 3 شخص تھے, سفر کر رہے تھے, راستے میں بارش ہوئی, آندھی چلی, تو پہاڑ کے اندر ایک غار میں پناہ لے لی انہوں نے. اوپر سے ایک پتھر آیا, چٹان دروازہ بند ہو گیا. تینوں اندر حبس میں مرنے والے ہیں, بھوکے بھی ہیں, سب کچھ ہے. ان کا جو امیر بڑا ساتھی تھا اس نے کہا تم نے زندگی میں جو اللہ کی رضا کے لیے عمل کیا ہے اس کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا مانگو. ہم نے دعا مانگی. ایک نے کہا اللہ میرے بوڑھے ماں باپ تھے, میں بکریاں چرایا کرتا تھا, آ کے سب سے پہلے ماں باپ کی خدمت میں دودھ پیش کرتا تھا. میں آیا ہوں وہ سوئے ہوئے تھے, میرے بچے بھی بھوکے تھے, میں بلا رہے تھے, تو میں نے کہا بچوں کو روتا ہوا چھوڑ کے دودھ لے کے سرانے کھڑا ہو گیا. ساری رات کھڑا رہا, گاؤں نہیں ان کو تکلیف نہ ہو, صبح اٹھیں گے تو میں ان کو دودھ پیش کروں گا. بچے میرے بھوکے سو گئے, تیری رضا کے لیے میں نے ایسے کیا تھا. اللہ اس مصیبت, اللہ نے 1/3 حصہ پتھر کو ہٹا دیا. دوسرے نے کہا اللہ میرے پاس میری چچا زاد بہن تھی, اسے بڑی محبت تھی, اور اسے محبت میں اور بڑی غریب تھی, میرے پاس کوئی لینے آئی تو میں نے اسے کہا میری حاجت پوری کر, اور میں تیری حاجت پوری کرتا ہوں. وہ جب تیار ہو گئی عین اس وقت جب کہ میں اس برا کام کرنے لگا, اس نے کہا اللہ سے ڈر, اے اللہ تیرے خوف سے. فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. ڈر گیا, اے اللہ تیرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا, میں نے چھوڑ دیا, پیسے بھی دے دیے, تیری رضا کے لیے کیا. 1/2 حصہ پتھر ہٹ گیا. تیسرے نے کہا اے اللہ میں ایک نوجوان لڑکی تھی اور اس کے بعد عاشق ہو گیا اور جب مادہ ہوا گناہ کری, اس نے بھی مجھے ایسے اللہ کے ڈر کا خوف یعنی غالب آ گیا تو میں نے اس کو بھی چھوڑ دیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف, اللہ کی محبت اور اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے, یہ ہماری زندگی میں اگر آ جائیں گے ہم کامیاب ہو جائیں گے. اگر ہم نے وہ چھوڑ دیا. اور دوسرا قیامت کے دن 3 شخصوں سے جہنم سے آگ کو جلایا جائے گا. سب سے پہلے مولوی صاحب, قاری صاحب, عالم, دوسرا شہید, تیسرا سخی. ان تینوں کو بلا کے اللہ پوچھیں گے تجھے علم دیا تھا تو نے کیا, جو بڑی تقریریں کی, بڑے بڑے خطاب کیے, بڑے لوگوں کو سیدھا کیا ہی, تو اس لیے کیا تھا کہ تجھے لوگ کہیں بہت اچھا خطیب ہے, جاؤ تو لوگوں سے لے, جب اس کا بدلہ دنیا میں تجھے مل گیا ہے کوئی نہیں, فرمایا اس کو جہنم میں ڈالو گھسیٹ کے. قاری صاحب, مولوی صاحب جہنم میں جائیں گے. اور ادھر دوسرے نمبر پہ شہید آئے گا, اللہ اسے پوچھے گا تو نے تجھے جان دی تھی, کیا حق ادا کیا, کہ اللہ تیرے رستے میں جان قربان کر دی. اللہ کہ جھوٹ بولتا ہے تو نے اس لیے کہ لوگ کہیں بہت بڑا بہادر ہے, لوگوں نے کہہ دیا تجھے مل گیا, جاؤ جہنم میں, اس کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا. تیسرا آئے گا سخی, اسے اللہ کہے گا تجھے میں نے مال دیا تھا تو نے کیا حق ادا کیا, جی بڑے مدرسوں کو دیا, مولویوں کو دیا, فقیروں کو دیا. انہوں نے کہا جھوٹ بولتا ہے تو اس لیے کیا تو لوگ کہیں بڑا سخی ہے. فرمایا ان تینوں کو جہنم میں ڈالو, ان جہنم کی آگ کو سلگاؤ. یہ ریاکاری, دکھاوا. اور قرآن نے مثال بیان کی تھی کہ عمل جو ریاکار ہوتا ہے اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ پتھر کے اوپر مٹی ہو, بارش ہو, رڑ جائے, سب کو رڑ جاتا ہے, اس کا ختم ہو جاتا ہے. لیکن اگر نرم مٹی ہے اس پہ بارش برستی ہے, پھل پھول نکلتے ہیں. اس لیے اپنے ہر عمل کو ایسے نیکی کو چھپائیں جیسے ہم گناہوں کو چھپاتے ہیں. ہر عمل کو اللہ کی رضا کے لیے کریں, کسی کو دکھاوا نہ کرو, اللہ کی رضا کے کریں. تو یہ نیک نیتی جو ہے, انما الاعمال بالنیات لکل امرئ ما نوى, تمہارے سارے عملوں کا دار و مدار تمہاری نیتوں پر ہے. اگر تمہاری نیت رستے میں آپ نے مسجد کے سامنے کیلا ڈال دیا کہ وہ آئے گا سواری باندھ لے, دوسرا آیا اس نے کیلے کو اٹھا کر پھینک دیا کہ بھئی لوگوں کو ٹھوکر لگے گی, دونوں کا نیت ٹھیک ہے, دونوں کو ثواب ملے گا. ہماری نیت ایسی ہو کہ اللہ راضی ہو جائے, اللہ کے رسول راضی ہو جائے. ہم کپڑے ایسے پہنیں, شکل ایسی بنائیں, کمائی ایسی کریں, کھائیں کیسے, بچوں کے ساتھ سلوک کریں, سب اللہ کے رسول نے ہمیں بتا دیا ہے کہ ہماری نیت اللہ کی رضا ہو. ہر کام میں اللہ کی رضا مقصود ہوگی. اس عمل کو شکل ایک جیسا ہوگا لیکن عمل کرنے والی شکل مختلف ہوتی ہے. لیکن نماز ایک جیسی شکل میں سب پڑھ رہے ہوتے ہیں, لیکن ایک کی نیت اللہ کی رضا کے لیے, ایک دکھاوے کے لیے پڑھ رہا ہے. جس کی نیت صاف ہوگی اس کو تو پورا عمل ملے گا, دنیا میں بھی برکتیں آئیں گی, دنیا میں بھی اللہ کا خوش ہو جائے گا, نیک اولاد ہوگی, روزی برکت والی, سکون قلب ملے گا. لیکن اگر ہماری نیتیں خراب ہیں تو ہمیں کچھ بھی نہیں ملے گا, دنیا میں بھی ذلیل, آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے. اللہ ہم سب کو نیک عمل کی, صالح عمل کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.